نئے قیصر و جم اور نہ سلیماں کے لیے ہے، یہ شہر دل ایک اور ہی سلطان کے لیے ہے۔ نئے قیصر و جم اور نہ سلیماں کے لیے ہے، یہ شہر دل ایک اور ہی سلطان کے لیے ہے۔ مجنوں سے نہ فرہاد نہ منصور سے نسبت، مجنوں سے نہ فرہاد نہ منصور سے نسبت، ہر چوٹ کیوں پھر میری رگے جاں کے لیے ہے۔ اور دنیا میں ہے ناکام تجارت نہیں آتی، دنیا میں ہے ناکام تجارت نہیں آتی، جنت نہیں ملتی کہ مسلمان کے لیے ہے۔ اور شعر کہ ہے یوں تو شب و روز یہی گوشہ خلوت، ہے یوں تو شب و روز یہی گوشہ خلوت، ایک سیر ہے جو کوچہ جانا کے لیے ہے، ایک سیر ہے جو کوچہ جانا کے لیے ہے۔ اور نعت کا ایک شعر ہے کہ رحمت ہے وہ ہر مرتبہ کون و مکاں پر، بے شک رحمت ہے وہ ہر مرتبہ کون و مکاں پر، یہ مرتبہ ایک بے سر و ساما کے لیے ہے، نئے قیصر و جم اور نہ سلیماں کے لیے ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب نوشاد عثمان۔ حاضرین محترم، محسن علوی جدہ کے ادبی حلقوں کی ایک معروف شخصیت ہیں۔ آپ نظم اور غزل کے ساتھ ساتھ حمدیہ اور نعتیہ اشعار لکھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی شاعری کے کئی مجموعے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب محسن علوی کو دعوت کلام دیتے ہیں۔ بات تو جب ہے زمانہ نہ بھلائے محسن، بات تو جب ہے زمانہ نہ بھلائے محسن، وقت کے دیدہ حیرت سے گزر بھی جانا۔ جناب محسن علوی۔ السلام علیکم۔ غزل کے چند اشعار ارشاد۔ کہ یوں ہی کسی کی دل سے پذیرائی کیا کرے، یوں ہی کسی کی دل سے پذیرائی کیا کرے، خود ہو مریض دل تو مسیحائی کیا کرے، یوں ہی کسی کی دل سے پذیرائی کیا کرے، خود ہو مریض دل تو مسیحائی کیا کرے۔ اور شعر ہے کہ جو ہو طلسم ذات کے اندر گھرا ہوا، جو ہو طلسم ذات کے اندر گھرا ہوا، وہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرے، جو ہو طلسم ذات کے اندر گھرا ہوا، جو ہو طلسم ذات کے اندر گھرا ہوا، وہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرے، اور حرفوں کا انتخاب لکھا اور سچ لکھا، حرفوں کا انتخاب لکھا اور سچ لکھا، جھوٹے پنپ رہے ہوں تو سچائی کیا کرے، حرفوں کا انتخاب لکھا اور سچ لکھا، جھوٹے پنپ رہے ہوں تو سچائی کیا کرے، اور ہم اور دوستوں کے تراشے ہر ایک سمت،
ہم اور دوستوں کے تراشے ہر ایک دم، یادوں سے نہ سجائے تو تنہائی کیا کرے، یادوں سے نہ سجائے تو تنہائی کیا کرے، اور اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، ایسے میں میرے زخم کی گہرائی کیا کرے، اس پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں، ایسے میں میرے زخم کی گہرائی کیا کرے، اور ناداں ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، ناداں ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، ماتم تمہاری عقل پہ دانائی کیا کرے، ناداں ہو تم کہ تم نے زمانے کی راہ لی، ماتم تمہاری عقل پہ دانائی کیا کرے۔ ایک شعر خصوصیت سے سرشار بھائی آپ کی خدمت میں کہ پھیلے ہوئے ہیں اس کے شناسا ہر ایک طرف، پھیلے ہوئے ہیں اس کے شناسا ہر ایک طرف، اب سوچتا ہوں میری شناسائی کیا کرے، اب سوچتا ہوں میری شناسائی کیا کرے، اور مختار سے کہ محسن خزاں کی رت ہے کہاں کھو گئی بہار، محسن خزاں کی رت ہے کہاں کھو گئی بہار، اجڑے چمن تو پھول کی رانائی کیا کرے، اجڑے چمن تو پھول کی رانائی کیا کرے، جو ہو طلسم ذات کے اندر گھرا ہوا، وہ دوسرے کی حوصلہ افزائی کیا کرے۔ جھوٹے پنپ رہے ہوں تو سچائی کیا کرے، یہ المیہ بیان کر رہے تھے جناب محسن علوی۔ حاضرین محترم، سعودی عرب کی اردو دنیا میں جب فنی پختگی اور چابک دستی کی بات ہوگی تو نعیم بازید پوری کا ذکر ضرور آئے گا۔ آپ کی شاعری میں ایک ایسی استادانہ تہداری ہے جو آپ کے کلام کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ رات آ گئی تو چاند کی قسمت چمک اٹھی، رات آ گئی تو چاند کی قسمت چمک اٹھی، سورج کے ڈوبنے کا بڑا انتظار تھا۔ میں ملتمس ہوں جناب نعیم بازید پوری سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ دو شعر۔ شہر سے عشق نہ ہوتا جو جنوں کی حد تک، عشق نہ ہوتا جو جنوں کی حد تک، شہری یاروں سے بھی یارانہ ہمارا ہوتا۔ شہر سے عشق نہ ہوتا جو جنوں کی حد تک، شہر سے عشق نہ ہوتا جو جنوں کی حد تک، شہری یاروں سے بھی یارانہ ہمارا ہوتا۔ میں جو اغماز برتتا تو نظر میں اس کی یوں کوئی خار مغیلہ نہیں تارا ہوتا۔
میں جو اغماض برتتا تو نظر میں اس کی یوں کوئی خار مغیلہ نہیں تارا ہوتا. ایک چھوٹی سی غزل. جنوں کی لہر اور کاغذ کی کشتی، ہوا بے مہر اور کاغذ کی کشتی. جنوں کی لہر اور کاغذ کی کشتی، ہوا بے مہر اور کاغذ کی کشتی، بھٹک جائے کدھر معلوم کس کو، فضائے دہر اور کاغذ کی کشتی. بھٹک جائے کدھر معلوم کس کو، فضائے دہر اور کاغذ کی کشتی، جو یکجا ہوں تباہی کا سبب ہوں، جو یکجا ہوں تباہی کا سبب ہوں، تلاتم بحر اور کاغذ کی کشتی. جو یکجا ہوں تباہی کا سبب ہوں، تلاتم بحر اور کاغذ کی کشتی. سنبھالے سانس کی پتوار کب تک، سنبھالے سانس کی پتوار کب تک، لہو کی نہر اور کاغذ کی کشتی. سنبھالے سانس کی پتوار کب تک، سنبھالے سانس کی پتوار کب تک، لہو کی نہر اور کاغذ کی کشتی. چلا ہے ڈوب سورج شام آئی، چلا ہے ڈوب سورج شام آئی، یہ پچھلا پہر اور کاغذ کی کشتی. چلا ہے ڈوب سورج شام آئی، یہ پچھلا پہر اور کاغذ کی کشتی. تھکے ماجھی شکستہ باد بانے، تھکے ماجھی شکستہ باد بانے، خدا کا قہر اور کاغذ کی کشتی. تھکے ماجھی شکستہ باد بانے، تھکے ماجھی شکستہ باد بانے، خدا کا قہر اور کاغذ کی کشتی. ہمیں لگتے ہیں بالکل ایک جیسے، ہمیں لگتے ہیں بالکل ایک جیسے، ہمارا شہر اور کاغذ کی کشتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک ذرا مختلف. تم جسے اتنا قریب رگ جان لکھتے ہو، تم جسے اتنا قریب رگ جان لکھتے ہو، نام لکھتے ہو نہ کچھ اس کا نشان لکھتے ہو. تم جسے اتنا قریب رگ جان لکھتے ہو، نام لکھتے ہو نہ کچھ اس کا نشان لکھتے ہو. جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے، جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے، اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو. جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے، جس کی خاطر یہاں ہر بات لکھی ہے تم نے، اس کے بارے میں کوئی بات کہاں لکھتے ہو. قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے خم زلف، قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے خم زلف، چھوٹتے ہو تو غم در بدراں لکھتے ہو. قید ہوتے ہو تو لکھتے ہو ثنائے خم زلف، چھوٹتے ہو تو غم در بدراں لکھتے ہو. صاف لکھنے میں تمہیں اتنا تأمل کیوں ہے، صاف لکھنے میں تمہیں اتنا تأمل کیوں ہے، آگ لگتی ہے مگر اس کو دھواں لکھتے ہو. صاف لکھنے میں تمہیں، صاف لکھنے میں تمہیں اتنا تأمل کیوں ہے، صاف لکھنے میں تمہیں اتنا تأمل کیوں ہے. آگ لگتی ہے مگر اس کو دھواں لکھتے ہو. جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے، جانے اس شخص نے کیا ظلم نہ ڈھائے ہوں گے، اتنی چاہت سے جسے راحت جان لکھتے ہو. آگ کو دھواں لکھ رہے تھے جناب نعیم بازید پوری. اب میں درخواست گزار ہوں عالمی اردو مرکز کے صدر، آج کی تقریب کے میزبان اور شیریں لہجے کے شاعر جناب اطہر عباسی سے، جن کی قیادت میں عالمی اردو مرکز کو شہر جدہ میں بہت سی یادگار تقاریب کے انعقاد کا اعزاز حاصل ہوا. آپ کہتے ہیں غم ضروری ہے فضا دل کی بدلنے کے لیے، آدمی ایشے مسلسل سے بھی تھک جاتا ہے. سوچتا ہوں کہیں تم نے
سوچتا ہوں کہ کہیں تم نے پکارا تو نہیں، چونک اٹھتا ہوں جو غنچہ بھی چٹک جاتا ہے۔ جناب اطہر عباسی۔ مطلب ہے کہ شعور ذات میں کچھ مرحلے سوال کے رکھ، واہ، شعور ذات میں کچھ مرحلے سوال کے رکھ، حکایت غم جانا ذرا سنبھال کے رکھ، حکایت غم جانا ذرا سنبھال کے رکھ، شعور ذات میں کچھ مرحلے سوال کے رکھ، حکایت غم جانا ذرا سنبھال کے رکھ، اور گئے دنوں کے مناظر نہ دیکھ پائے وہ، گئے دنوں کے مناظر نہ دیکھ پائے وہ، ہنر کمال کے رکھ سلسلے جمال کے رکھ، ہنر کمال کے رکھ سلسلے جمال کے رکھ۔ اور شعر ہے کہ امیر شہر سے جب بھی ہو گفتگو تیری، امیر شہر سے جب بھی ہو گفتگو تیری، نظر میں شہر کے منظر وہی ملال کے رکھ، نظر میں شہر کے منظر وہی ملال کے رکھ۔ اور شعر دیکھیے کہ ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، حقیقتاً ہے کمائی تیری سنبھال کے رکھ، حقیقتاً ہے کمائی تیری سنبھال کے رکھ، ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، حقیقتاً ہے کمائی تیری سنبھال کے رکھ، ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، حقیقتاً ہے کمائی تیری سنبھال کے رکھ۔ اور سجا ہوا ہے جو لفظوں میں کہکشاں بن کر، سجا ہوا ہے جو لفظوں میں کہکشاں بن کر، مثال حسن کوئی راستہ نکال کے رکھ، مثال حسن کوئی راستہ نکال کے رکھ۔ اور مقطع ہے کہ اسی کا روپ ہو اطہر، اسی کا چہرہ ہو، اسی کا روپ ہو اطہر، اسی کا چہرہ ہو، چھپا کے چاند وہ آنکھوں میں ماہ و سال کے رکھ، حکایت غم جانا ذرا سنبھال کے رکھ۔ ہر ایک لمحہ عبادت کا شہر بطحا میں، حقیقتاً ہے کمائی تیری سنبھال کے رکھ۔ خواتین و حضرات، جناب اطہر عباسی کے ساتھ ہی مقیم شعراء کا دور ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے مہمان شعراء کی طرف آتے ہیں۔ عالمی اردو مرکز کی کوشش رہی ہے کہ ہم بزرگ شعراء کے ساتھ ساتھ نسل نو کے ان شعراء کو بھی سنیں جو جدید غزل کی پہچان بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس محسن چنگیزی صاحب کوئٹہ سے تشریف لائے تھے، جنہیں آپ نے بہت پسند کیا۔ اس بار کراچی سے جناب اجمل سراج ہماری دعوت پر اس مشاعرے میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ بلا شبہ جدید نسل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ زبان کی نفاست، خیال کی نزاکت اور اظہار کی ندرت مل جائیں تو اجمل سراج کی شاعری وجود میں آتی ہے۔ میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، میں نے اے دل تجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے، اور تو ہے کہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، وہ کسی روز ہواؤں کی طرح آئے گا، راہ میں جس کی دیا ہم نے جلایا ہوا ہے۔ جناب اجمل سراج۔ بہت شکریہ عامر خورشید صاحب۔ غزل کے چند شعر پیش کرنے کی اجازت۔ کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، جینا محال ہو گیا، کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا ہے۔ کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا ہے۔
سحر جو آئی ہے شب کے تمام ہونے پر، سحر جو آئی ہے شب کے تمام ہونے پر، تو اس میں کون سا ایسا کمال ہو گیا ہے؟ سحر جو آئی ہے شب کے تمام ہونے پر، تو اس میں کون سا ایسا کمال؟ سحر جو آئی ہے شب کے تمام ہونے پر، تو اس میں کون سا ایسا کمال ہو گیا ہے؟ کوئی بھی چیز سلامت نہیں مگر یہ دل، کوئی بھی چیز سلامت نہیں مگر یہ دل، شکستگی میں جو اپنی مثال ہو گیا ہے۔ کوئی بھی چیز سلامت نہیں مگر یہ دل، شکستگی میں جو اپنی مثال ہو گیا ہے۔ کوئی بھی چیز سلامت نہیں مگر یہ دل، شکستگی میں جو اپنی مثال ہو گیا ہے۔ حیا کا رنگ جو آیا ہے اس کے چہرے پر، حیا کا رنگ جو آیا ہے اس کے چہرے پر، یہ رنگ حاصل شام وصال ہو گیا ہے۔ حیا کا رنگ جو آیا ہے اس کے چہرے پر، یہ رنگ حاصل شام وصال ہو گیا ہے۔ کہیں گرا ہے نہ روندا گیا ہے دل، پھر بھی کہیں گرا ہے نہ روندا گیا ہے دل، پھر بھی شکستہ ہو گیا ہے، پائمال ہو گیا ہے۔ کہیں گرا ہے نہ روندا گیا ہے دل، پھر بھی شکستہ ہو گیا ہے، پائمال ہو گیا ہے۔ ادھر چراغ جلے ہیں کسی دریچے میں، ادھر چراغ جلے ہیں کسی دریچے میں، ادھر وظیفہ دل بھی بحال ہو گیا ہے۔ ادھر چراغ جلے ہیں کسی دریچے میں، ادھر وظیفہ دل بھی بحال ہو گیا ہے۔ کسی کے ہجر میں جینا محال ہو گیا ہے، کسے بتائیں ہمارا جو حال ہو گیا ہے۔ ایک غزل کے چند شعر اور ارشاد۔ سحر جو آئی ہے، سحر جو آئی ہے شب کے تمام ہونے پر، تو اس میں کون سا ایسا کمال ہو گیا ہے؟ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں؟ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں؟ گو غم عزیز ہے مجھے تیرے فراق کا، گو غم عزیز ہے مجھے تیرے فراق کا، پھر بھی اس امتحان کا شکوہ کروں گا میں۔ راحت بھی رنج، رنج بھی راحت ہو جب تو پھر، راحت بھی رنج، رنج بھی راحت ہو جب تو پھر، کیا اعتبار خواہش دنیا کروں گا میں؟ راحت بھی رنج، رنج بھی راحت ہو جب تو پھر، کیا اعتبار خواہش دنیا کروں گا میں؟ یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یعنی یہ رہ گزر کہ جائے قیام و قرار تھی، یعنی اب اس گلی سے بھی گزرا کروں گا میں۔ ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی، ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی، دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں۔ ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی، ہے دیکھنے کی چیز تو یہ التفات بھی، دیکھو گے تم گریز بھی ایسا کروں گا میں۔ ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے، ہاں
کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے، اب کے بہار آئی تو ایسا کروں گا میں۔ ہاں کھینچ لوں گا وقت کی زنجیر پاؤں سے، اب کے بہار آئی تو ایسا کروں گا میں۔ تیرے سوا کسی کی تمنا کروں گا میں، ایسا کبھی ہوا ہے جو ایسا کروں گا میں۔ کیا بات ہے، کیا ضروری ہے یہی نالہ و فریاد رہے؟ عامر صاحب کے ایک دو شعر سنا کے پھر ایک غزل سناتا ہوں کہ کیا ضروری ہے یہی نالہ و فریاد رہے، کیا ضروری ہے یہی نالہ و فریاد رہے، ہم تجھے بھول بھی سکتے ہیں تجھے یاد رہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا ضروری ہے یہی نالہ و فریاد رہے، ہم تجھے بھول بھی سکتے ہیں، ہم تجھے بھول بھی سکتے ہیں تجھے یاد رہے۔ بھولنا ہی تھا سو وہ عہد وفا بھول گیا، بھولنا ہی تھا سو وہ عہد وفا بھول گیا، بے وفائی کے سب انداز اسے یاد رہے۔ بھولنا ہی تھا سو وہ عہد وفا بھول گیا، بے وفائی کے سب انداز اسے یاد رہے۔ ایک دو چار شعر اور کہ سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، مگر یہ زخم کہ حسرت ہے جس کے بھرنے کی۔ سنی ہے چاپ بہت وقت کے گزرنے کی، مگر یہ زخم کہ حسرت ہے جس کے بھرنے کی۔ ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی۔ ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، ہمارے سر پہ تو یہ آسمان ٹوٹ پڑا، گھڑی جب آئی ستاروں سے مانگ بھرنے کی۔ گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، یہ اور بات کہ فرصت نہیں ہے مرنے کی۔ گرہ میں دام تو رکھتے ہیں زہر کھانے کو، یہ اور بات کہ فرصت نہیں ہے مرنے کی۔ بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی۔ بہت ملال ہے تجھ کو نہ دیکھ پانے کا، بہت خوشی ہے تیری راہ سے گزرنے کی۔ بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، بتاؤ تم سے کہاں رابطہ کیا جائے، کبھی جو تم سے ضرورت ہو بات کرنے کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ضروری ہے یہی نالہ و فریاد رہے، ہم تجھے بھول بھی سکتے ہیں تجھے یاد رہے۔ یہ تھے جناب اجمل سراج۔ اب ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا رنگ محفل تبدیل کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، آخر کو ہنس پڑیں گے کسی ایک بات پر، رونا تمام عمر کا بیکار جائے گا۔ تو آئیے مسکرانے کے لیے سنجیدہ شاعری کے سلسلے کو ذرا موقوف کرتے ہیں اور سید سلمان گیلانی کا سہارا لیتے ہیں۔ جناب گیلانی صاحب کو شعر گوئی تو ورثے میں ملی ہے، لیکن مزاح نگاری کی قلم اس میں آپ نے خود لگائی ہے۔ جناب سید سلمان گیلانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جتنا اچھا سنجیدہ کلام پڑھا جا رہا ہے، میرا جی بھی چاہتا تھا کہ آج میں سنجیدہ ہی پڑھوں آپ کا ذوق دیکھ کر،
لیکن چونکہ مجھے بلایا گیا ہے وہ مزاح کے حوالے سے ہی ہے، تو تھوڑا سا سنجیدہ، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا. پہلے تو میں 3-4 شعر. ہے تعریف و توصیف جتنی بھی ممکن، ہے تعریف و توصیف جتنی بھی ممکن، وہ رب اور محبوب رب کے لیے ہے، وہ رب اور محبوب رب کے لیے ہے. بپا عالمی اردو مرکز کی محفل فروغ زبان و ادب کے لیے ہے، فروغ زبان و ادب کے لیے ہے. میں رہتا ہوں لاہور میں پر میرا دل، میں رہتا ہوں لاہور میں پر میرا دل دھڑکتا سعودی عرب کے لیے ہے. میں رہتا ہوں لاہور میں پر میرا دل دھڑکتا سعودی عرب کے لیے ہے. بہت خوش ہوا ہوں میں جدے میں آ کر، بہت خوش ہوا ہوں میں جدے میں آ کر، زباں پر دعا آپ سب کے لیے ہے، زباں پر دعا آپ سب کے لیے ہے. یہ تو تمہیداً کچھ غزل کے چند شعر، اس کے بعد پھر میں مزاح کی طرف آتا ہوں. اے زمانے مجھے دے دے تو خوشی تھوڑی سی، اے زمانے مجھے دے دے تو خوشی تھوڑی سی، میں بھی ہونٹوں پہ سجا لوں گا ہنسی تھوڑی سی، میں بھی ہونٹوں پہ سجا لوں گا ہنسی تھوڑی سی. اور شیخ جی آپ کا حجرہ ہے بہت ہی محفوظ، شیخ جی آپ کا حجرہ ہے بہت ہی محفوظ. چھپ کے کر لوں میں یہاں بادہ کشی تھوڑی سی، چھپ کے کر لوں، چھپ کے کر لوں میں یہاں بادہ کشی تھوڑی سی. اور دل نے جب کہہ دیا توبہ کی بھی گنجائش ہے، دل نے جب کہہ دیا کہ توبہ کی بھی گنجائش ہے، جھوٹ کیوں بولوں تو پھر میں نے بھی پی تھوڑی سی، جھوٹ کیوں بولوں تو پھر میں نے بھی پی تھوڑی سی. اور جس طرح تھوڑا سا ہے خوف خدا ہم میں بھی، توجہ، جس طرح تھوڑا سا ہے خوف خدا ہم میں بھی، شیخ جی تم میں بھی ہو زندہ دلی تھوڑی سی، شیخ جی تم میں بھی ہو زندہ دلی تھوڑی سی، شیخ جی تم میں بھی ہو زندہ دلی تھوڑی سی. اور دشمنوں سے بھی میں لے لیتا ہوں اچھی عادت، دشمنوں سے بھی میں لے لیتا ہوں اچھی عادت. دوستو مجھ میں یہ عادت ہے بری تھوڑی سی، دوستو مجھ میں یہ عادت ہے بری تھوڑی سی. بادشاہوں کے فقیروں سے ہے نعرہ، اور بادشاہوں کے فقیروں سے ہے ناحق ناراض. بات سلمان انہیں سمجھائے کوئی تھوڑی سی، دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ.
ہاں دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، اور میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ، میرے مضمون کو پڑھ، دیکھ کر داڑھی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ، اور میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ ہمارے ایک دو شاعر ہیں، انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک شعر پڑھا، ٹی وی کا مشاعرہ تھا، انہوں نے کہا ایک قطعہ کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لڑکی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیا دونوں ہی، دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں۔ پروفیسر عنایت خان پروفیسر صاحب بھی میرا خیال اس مشاعرے میں تھے، تو میں نے کہا کہ میاں ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھ کر یہ بڑا کلیپنگ لی، بڑا لافٹر لیا، تو میں نے اس کو جواباً کہا کہ ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، ٹخنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائچے گندے، پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پائچے گندے، فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل، اس کے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے، اس کے تو یہ لڑکوں کو پھنسانے کے ہیں پھندے۔ اور ہر عید پر جھگڑا پڑ جاتا ہے، چھوٹی عید پر، تو اس پر یہ کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، کوئی کہتا ہے چاند نہیں نکلا، نکلا نہیں تو کل عید نہیں، چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں، کوئی کہتا ہے چاند اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پشاور میں، کوئی کہتا ہے اے چاند کمیٹی والو تم کیوں چاند فلک پر ڈھونڈتے ہو، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، افسوس کمیٹی والوں سے وہ اکھڑا اکھڑا رہتا ہے، میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے۔ بڑی عید پر بڑی عید جی آپ ہیں چاند کا ٹکڑا ماشاءاللہ میرے سامنے، کہ بکرا خریدا قربانی کے لیے، بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، بکرا خریدا قربانی کے لیے، گانوں کی وہ دھن پہ تھا جھومتا بڑا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، لے گیا کلیجی کوئی پھیپھڑے کوئی، سیری پائے گردے کسائی لے گیا، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، دل تھا پسند مجھے میں نے لیا رکھ، بکرے کی آنے لگی غیب سے صدا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، جاتے جاتے میٹھا میٹھا غم دے گیا، ایک پردیسی میرا دل لے گیا۔ بیچ بیچ میں ایک غزل کے شعر کے اور آدو وظائف کا میں یوں دور کروں گا،
اور عاد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا. ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. ایک ماشاءاللہ کتنے خوش ہوئے ہیں سارے لوگ. ہر ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. اور ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں. ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں. اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا. اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا. اور اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر، اے میرے وطن، اے میرے وطن، میں تیری یکجہتی کی خاطر چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا. چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا. اور پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت، پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا. پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا. ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا. آخر میں ایک قطعہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. میں جی کرینا ہو کرشمہ ہو ایشوریا ہو کہ مادھوری، کرینا ہو کرشمہ ہو ایشوریا ہو کہ مادھوری، نہ شک کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں، میں اکثر نہ شک کر دیکھ کر بٹوے میں میرے ان کی تصویریں. میں اس نیت سے ان کو دیکھتا ہوں غور سے بیگم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی. آپ تصدیق کریں گے کہ شیخ کے منہ سے تو نکلی ہیں مزے کی باتیں. شیخ کے منہ سے تو نکلی ہیں مزے کی باتیں. ہم تو سمجھے تھے کہ کچھ نام خدا کا ہوگا. صوبائی یکجہتی پر بات کر رہے تھے جناب سلمان گیلانی. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالمی اردو مرکز ایک خالصتاً ادبی تنظیم ہے جس کا مقصد اردو زبان و ادب کا فروغ ہے اور پرورش لوح و قلم ہے. ہم اس کام میں اس لیے کوشاں ہیں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اور وفاق کی ضامن ہے. آئیے دوبارہ سنجیدہ شاعری کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. حسن اتفاق ہے کہ شہر جدہ میں اس وقت جناب عزیز جبران انصاری اور قمر وارسی صاحب موجود ہیں اور ہماری خاص درخواست پر آج کے مشاعرے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. جناب عزیز جبران انصاری سلسلہ غزل کے ایک مضبوط، پرگو اور قادر الکلام شاعر ہیں. ان کا ایک شعر سنیے. جنبش ابرو سے جو کرتے تھے کل تک فیصلے، جنبش ابرو سے جو کرتے تھے کل تک فیصلے، وقت بدلا ہے تو ان کو پوچھتا کوئی نہیں. میں ملتمس ہوں جناب عزیز جبران انصاری سے کہ وہ مسند پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. سنگ تغافل سے جب اس نے دل کا شیشہ توڑ دیا، سنگ تغافل سے جب اس نے دل کا شیشہ توڑ دیا، ہم نے بھی پھر اس سے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا. سنگ تغافل سے جب اس نے دل کا شیشہ توڑ دیا، ہم نے بھی پھر اس سے بالکل ملنا جلنا چھوڑ دیا. شکوہ کیسا کیسی شکایت دل کے یہ سمجھوتے تھے، شکوہ کیسا کیسی شکایت دل کے یہ سمجھوتے تھے. اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے جانا چھوڑ دیا. اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے جانا چھوڑ دیا. خاموش ہو
کیوں کہنے کی جرت نہیں کرتے؟ خاموش ہو کیوں کہنے کی جرت نہیں کرتے؟ کیوں ظلم و شقاوت کی مذمت نہیں کرتے؟ خاموش ہو کیوں کہنے کی جرت نہیں کرتے؟ کیوں ظلم و شقاوت کی مذمت نہیں کرتے؟ اور شعر دیکھیں کہ جن لوگوں میں سچ کہنے کی جرت نہیں ہوتی، جن لوگوں میں سچ کہنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ جن لوگوں میں سچ کہنے کی جرت نہیں ہوتی، وہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ چہروں کے بدلنے سے بدلتے نہیں حالات، چہروں کے بدلنے سے بدلتے نہیں حالات، نافذ یہاں کیوں نظمیں صداقت نہیں کرتے؟ چہروں کے بدلنے سے بدلتے نہیں حالات، نافذ یہاں کیوں نظمیں صداقت نہیں کرتے؟ جب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو یارو، جب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو یارو، کیوں ختم دلوں سے یکدورت نہیں کرتے؟ جب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تو یارو، کیوں ختم دلوں سے یکدورت نہیں کرتے؟ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر گئے لیکن، صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر گئے لیکن، لمحوں کا سفر کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اور شعر دیکھیں کہ ہم اس لیے ہر دور میں ماتوب رہے ہیں، ہم اس لیے ہر دور میں ماتوب رہے ہیں، سچ کہتے ہیں جذبوں کی تجارت نہیں کرتے۔ ہم اس لیے ہر عہد میں ماتوب رہے ہیں، سچ کہتے ہیں جذبوں کی تجارت نہیں کرتے۔ اور بچوں کی تو فطرت میں ودیت ہے شرارت، بچوں کی تو فطرت میں ودیت ہے شرارت، کیا ان کو ہوا کیوں یہ شرارت نہیں کرتے؟ غزل کے چند شعروں کو شرارت نہیں کرتے۔ اور کہ درے خیال مسلسل وہ کھٹکھٹاتا ہے، درے خیال مسلسل وہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ خود بھی جگاتا ہے، کو بھی جگاتا ہے۔ درے خیال مسلسل کھٹکھٹاتا ہے، وہ خود بھی جاگتا ہے، مجھ کو بھی جگاتا ہے۔ تیرا خیال اندھیروں کو جگمگاتا ہے، تیرا خیال اندھیروں کو جگمگاتا ہے، بھٹکنے لگتا ہوں تو راستہ دکھاتا ہے، بھٹکنے لگتا ہوں تو راستہ دکھاتا ہے۔ تیرا خیال اندھیروں کو جگمگاتا ہے، بھٹکنے لگتا ہوں تو راستہ دکھاتا ہے۔ بدن کا زخم تو ایک روز بھر ہی جاتا ہے، بدن کا زخم تو ایک روز بھر ہی جاتا ہے، زباں کا گھاؤ مگر عمر بھر ستاتا ہے۔ بدن کا زخم تو ایک روز بھر ہی جاتا ہے، زباں کا گھاؤ مگر عمر بھر ستاتا ہے۔ کوئی بھی لمحہ ٹھہرتا نہیں کسی صورت، کوئی بھی لمحہ ٹھہرتا نہیں کسی صورت، مگر لکیر سی ایک دل پہ کھینچ جاتا ہے۔ کوئی بھی لمحہ ٹھہرتا نہیں کسی صورت، مگر لکیر سی ایک دل پہ کھینچ جاتا ہے۔ وہ جس سے ترک تعلق کیے زمانہ ہوا، وہ جس سے ترک تعلق کیے زمانہ ہوا، وہ شخص آج بھی شدت سے یاد آتا ہے۔ وہ جس سے ترک تعلق کیے زمانہ ہوا، وہ شخص آج بھی شدت سے یاد آتا ہے۔ ہزار کام غم زندگی کے ہیں لیکن، ہزار کام غم زندگی کے ہیں لیکن، دریچہ دل کا کسی وقت کھل ہی جاتا ہے، دریچہ دل کا کسی وقت کھل ہی جاتا ہے۔ رفاقتوں کا زمانہ گزر گیا چپ چاپ، رفاقتوں کا زمانہ گزر گیا چپ چاپ، مگر یہ ہجر کا موسم بہت رلاتا ہے۔ رفاقتوں کا زمانہ گزر گیا چپ چاپ، مگر یہ ہجر کا موسم بہت رلاتا ہے۔ بہت ہیں مہر و وفا کے افسانے، بہت ہیں مہر و وفا کے افسانے، مگر وہ کرب کہ جب خواب ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ کرب کہ جب خواب ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساتھ ہے
تو سبب ہوگا کچھ نہ کچھ ورنہ، وہ ساتھ ہے تو سبب ہوگا کچھ نہ کچھ ورنہ، کسی کا بوجھ کوئی یہاں اٹھاتا ہے، وہ ساتھ ہے تو سبب ہوگا کچھ نہ کچھ ورنہ، کسی کا بوجھ کوئی کب یہاں اٹھاتا ہے، میں جس مقام پہ ہوں کھل کے رو نہیں سکتا، میں جس مقام پہ ہوں کھل کے رو نہیں سکتا، مگر یہ قلزم غم ہے آتا ہے، میں جس مقام پہ ہوں کھل کے رو نہیں سکتا، مگر یہ قلزم غم ہے کہ عمدہ آتا ہے، گزرتے لمحوں کو جبران کون روک سکا، گزرتے لمحوں کو جبران کون روک سکا، ابھی ہے وقت پلٹ کر بھی کوئی آتا ہے۔ عزیز جبران انصاری صاحب، جن لوگوں میں سچ کہنے کی جرت نہیں ہوتی وہ لوگ کسی سے بھی محبت نہیں کرتے۔ مشاعرے کے اگلے مہمان شاعر پشاور سے تشریف لائے ہوئے جناب سجاد بابر ہیں، جن کا نام سعودی عرب کے ادبی حلقوں کے لیے نیا نہیں۔ آپ خاصے عرصے تک مشرق وسطیٰ میں مقیم رہے ہیں، آپ کی شاعری کے 2 مجموعے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ جناب سجاد بابر نے نظم اور غزل دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کا لہجہ جدید اور نہایت توانا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب سجاد بابر سے کہ وہ مسند پر ایک شعر نعت کا عرض کروں گا۔ شاد میری پہچان کو اب اتنا تابندہ لکھا جائے، میری پہچان کو اب اتنا تابندہ لکھا جائے، میری پیشانی پہ طیبہ کا باشندہ لکھا جائے، میری پہچان کو اب اتنا تابندہ لکھا جائے، میری پیشانی پہ لکھا جائے۔ ایک غزل کے 2-3 شعر۔ یہ گلی دھوپ کا سرمایہ گنوا بیٹھی ہے، یہ گلی دھوپ کا سرمایہ گنوا بیٹھی ہے، شام یکلختی دہلیز پہ آ بیٹھی ہے، شام یکلختی یہ گلی دھوپ کا سرمایہ گنوا بیٹھی ہے، شام یکلختی دہلیز پہ آ بیٹھی ہے، اور دل ہمکتا ہے برابر اسے چھونے کے لیے، دل ہمکتا ہے برابر اسے چھونے کے لیے، آس اندھیرے میں کہیں چاند دکھا بیٹھی ہے، آس اندھیرے میں کہیں چاند دکھا بیٹھی ہے، پل بھر زرد موسم میں پل بھر آج تک ساری لکیروں میں بنا بیٹھی ہے، زرد موسم میں ملتی پل بھر آج تک ساری لکیروں میں ہنا بیٹھی ہے۔ مجھ جیسے بہت سے لوگ واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو انہی کے نام ایک غزل گنگناتی ہیں کانوں میں تنہائیاں، کا سفر اتنا آسان نہیں، گنگناتی ہیں کانوں میں تنہائیاں، سفر اتنا آسان نہیں، دل کھائیں گے کل واپسی کا اتنا آسان نہیں، سفر اتنا آسان نہیں، بہاروں کا ہے، شگوفہ صفت برف ہے،
کہیں وادیوں کی وہ رانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. کچھ کہیں وادیوں کی وہ رانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. انگنت کہکشاؤں کے پیغام ہیں اور کرنوں کے رتھ منتظر ہیں مگر، انگنت کہکشاؤں کے پیغام ہیں اور کرنوں کے رتھ منتظر ہیں مگر، راستہ ہے پرچھائیاں، واپسی اتنا آسان نہیں. راستہ کاٹ جاتی ہیں پرچھائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. اور وہ سفیدے کے اونچے درختوں کے خم، وہ دھنک رنگ چنچل گھٹاؤں کے رم، وہ سفیدے کے اونچے درختوں کے خم، وہ دھنک رنگ چنچل گھٹاؤں کے رم، گرچہ توبہ شکن ہیں وہ انگڑائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. اور اس کنارے دیا جل رہا ہے کوئی، ایک پل بھی ہے اور ایک کشتی بھی ہے. اس کنارے دیا جل رہا ہے کوئی، ایک پل بھی ہے اور ایک کشتی بھی ہے، متفق پھر بھی ہیں ساری دانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. اس کنارے دیا جل رہا ہے کوئی، اس کنارے دیا جل رہا ہے کوئی، ایک پل بھی ہے اور ایک کشتی بھی ہے، متفق پھر بھی ہیں ساری دانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. اور رخت جاں باندھنا 7 فرمائشیں، رخت جاں باندھنا، یہ سب ایکسپیکٹری آرٹس کی وہ ہیں. رخت جاں باندھنا 7 فرمائشیں، عرصہ مختصر تشنہ لب خواہشیں، منتشر ہو رہی ہیں توانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. رخت جاں باندھنا 7 فرمائشیں، رخت جاں باندھنا 7 فرمائشیں، عرصہ مختصر تشنہ لب خواہشیں، منتشر ہو رہی ہیں توانائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان نہیں. آخری شعر پیش کرتا ہوں، 2-3 شعر بیچ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ تقدس کی بے داغ چادر کیے، وہ مائیں جو وہاں بیٹھی ہیں، وہ تقدس کی بے داغ چادر کیے، وہ دعاؤں سے لبریز مٹکی لیے، وہ تقدس کی بے داغ چادر کیے، وہ دعاؤں سے لبریز مٹکی لیے، تیرے میرے سے کہتی ہوئی مائیاں، واپسی کا سفر اتنا آسان ہے. حاضرین، شاعر کا تعارف اس کے شعر سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. 2 شعر ملاحظہ کریں. رہے حیات میں روشن ہو آگہی کا دیا، رہے حیات میں روشن ہو آگہی کا دیا، مجھے بلا سے جو بجھتا ہے زندگی کا دیا، طلب کرے تو یہ دل کیا ہے جاں بھی نظر کروں، کہ یہ اثاثۂ ہستی تو ہے اسی کا دیا. میں درخواست گزار ہوں ان شعروں کے خالق جناب قمر وارسی سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حمد و نعت اور منقبت میں خاص مہارت رکھتے ہیں، آپ کا مخصوص میدان ہے، لیکن دیگر اصناف بھی آپ کے قلم رو سے باہر نہیں. جناب قمر وارسی. ہم اپنے عہد کی سچائی لکھنے والے ہیں. واہ. ہم اپنے عہد کی سچائی لکھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اندھیرے نہیں اجالے ہیں. واہ. ہم اپنے عہد کی سچائی لکھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اندھیرے نہیں اجالے ہیں. بدل رہے ہیں بہرگام رخ ہواؤں کا، بدل رہے ہیں بہرگام رخ ہواؤں کا، رہے وفا کے مسافر بڑے جیالے ہیں. بدل رہے ہیں بہرگام رخ ہواؤں کا، رہے وفا کے مسافر بڑے جیالے ہیں. بلندیاں ہیں میرے حوصلوں کی لامحدود، ہزار طائرے مشکل نے پر نکالے ہیں. اور نہ کیوں ہو پے کرے ایثار و غم میری ہستی،
نہ کیوں ہو پے کرے ایثار و غم میری ہستی کہ میں نے ہوش اسی دشت میں سنبھالے ہیں. نہ کیوں ہو پے کرے ایثار و غم میری ہستی کہ میں نے ہوش اسی دشت میں سنبھالے ہیں. اور شکستگی سے کھلے پختگی کے دروازے، شکستگی سے کھلے پختگی کے دروازے، شعور ذات کے رستے بھی کیا نرالے ہیں. ہم اپنے عہد کی سچائی لکھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ اندھیرے نہیں اجالے ہیں. یہ غزل کے چند شعر اور پیش کرتا ہوں کہ تجسس میں تسلسل چاہتا ہے، تجسس میں تسلسل چاہتا ہے، حصول مقصد ہستی بھی کیا ہے. تجسس میں تسلسل چاہتا ہے، حصول مقصد ہستی بھی کیا ہے. اور فنا کا عزم تحریک بقا ہے، فنا کا عزم تحریک بقا ہے، بڑی مشکل سے یہ عقدہ کھلا ہے. فنا کا عزم تحریک بقا ہے، بڑی مشکل سے یہ عقدہ کھلا ہے. اور کمال فن سے گزرا ہے یقیناً، کمال فن سے گزرا ہے یقیناً، وہ جس نے فکر کو چہرہ دیا ہے. کمال فن سے گزرا ہے یقیناً، کمال فن سے گزرا ہے یقیناً، وہ جس نے فکر کو چہرہ دیا ہے. عمل کی رہ گزر پر گامزن ہوں، عمل کی رہ گزر پر گامزن ہوں، ارادہ جب سے مستحکم ہوا ہے. اور سفر کا لطف رکھتا ہے سفر میں، سفر کا لطف رکھتا ہے سفر میں، یہ دل ویسے تو منزل آشنا ہے. سفر کا لطف رکھتا ہے سفر میں، سفر کا لطف رکھتا ہے سفر میں، یہ دل ویسے تو منزل آشنا ہے. اور بدل دیتا ہے رخ موج بلا کا، بدل دیتا ہے رخ موج بلا کا، وہ دل جس میں بلا کا حوصلہ ہے. بدل دیتا ہے رخ موج بلا کا، وہ دل جس میں بلا کا حوصلہ ہے. اور قمر بیدار میں جب سے ہوا ہوں، قمر بیدار میں جب سے ہوا ہوں، اندھیروں کا مقدر سو گیا ہے. قمر بیدار میں جب سے ہوا ہوں، اندھیروں کا مقدر سو گیا ہے. ایک غزل کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، میں پیش کروں گا انشاءاللہ. چند شعر میں پیش کرتا ہوں کہ نہ گھر نہ سایہ دیوار و در میں آتا ہے، نہ گھر نہ سایہ دیوار و در میں، نہ گھر نہ سایہ دیوار و در میں آتا ہے، سفر کا لطف تو رہ کر سفر میں آتا ہے. نہ گھر نہ سایہ دیوار و در میں آتا ہے، سفر کا لطف تو رہ کر سفر میں آتا ہے. اور جب اہل شوق پہنچتے ہیں تابہ حد جنوں، جب اہل شوق پہنچتے ہیں تابہ حد جنوں، کمال تب کہیں دستے ہنر میں آتا ہے. جب اہل شوق پہنچتے ہیں تابہ حد جنوں، کمال تب کہیں دستے ہنر میں آتا ہے. اور نہ صرف پھول ہی فکر نمو سے کھلتے ہیں، نہ صرف پھول ہی فکر نمو سے کھلتے ہیں، غذا ملے تو ثمر بھی شجر میں آتا ہے. نہ صرف پھول ہی فکر نمو سے کھلتے ہیں، غذا ملے تو ثمر بھی شجر میں آتا ہے. اور اس غزل کا ایک آخری شعر توجہ چاہتا ہوں کہ بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی، بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی، کہاں سے کر کے سفر چشم تر میں آتا ہے. کیا عمدہ، کیا عمدہ، واہ واہ.
بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی، بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی کہاں سے کر کے سفر چشم تر میں آتا ہے، نہ گھر نہ سایہ دیوار و در میں آتا ہے، سفر کا لطف تو رہ کر سفر میں آتا ہے، بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی، بہت کٹھن ہے سمجھنا کہ ایک آنسو بھی کہاں سے کر کے سفر چشم تر میں آتا ہے۔ سنبھالے ہوئے ہے جو پے ہم سفر میں